الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی ان کا رب ہے اور اس پر قائم رہے، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ عزیز طلبہ، سورہ الاحقاف یہ جو سورہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ خوشخبری دی ہے کہ اللہ کو رب مان لیں گے تو کامیابی ان کے در پہ ہوگی، اور اللہ کو رب ماننا کیا ہے کہ سارے معاملات میں اپنے رب کو شریک کر لینا، یہ ہے رب ہونا۔ رب کی جو ذات ہے، رب کی جو صفات ہے، وہ بہت بڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو بندہ اللہ کو رب مان لیتا ہے اس کے لیے پھر بند دروازے کھول دیتا ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے بھی آپ کو پتہ ہے کہ انجانا خوف ہوتا ہے، اور ایک جو ہے وہ پریشانی ہوتی ہے کہیں یہ مسئلہ خراب نہ ہو جائے، کہیں اس طرح نقصان نہ ہو جائے، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے کوئی نہ کوئی اس کو خوف رہتا ہے۔ تو جو بندے اللہ تعالیٰ پہ اعتماد کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود حقیقی تصور کر لیتے ہیں، اور ان کے اللہ کے آگے ہی جھکنے کو اپنی عافیت سمجھتے ہیں، جب ان کو ضرورت ہوتی ہے مانگنے کی تو اللہ سے ہی مانگتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ اب تمہاری پریشانیاں ختم، دنیا میں رہتے ہوئے بھی تمہیں غم نہیں ملیں گے، اور آخرت میں بھی تمہیں غموں سے نجات دے دی جائے گی۔ عزیز طلبہ، آخرت کا دن جس کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے، وہ بڑا ہولناکیوں کا دن ہے۔ آپ دنیا میں رہتے ہیں، کہیں آپ کو چھاؤں میسر آ جائے گی، کہیں دھوپ، کہیں اچھا موسم، کہیں تھوڑی بہت تلخی بھی ہو سکتی ہے موسم میں، مختلف چیزیں آپ کو ملتی ہیں، لیکن آخرت میں دنیا کا نظام کھٹ پٹ ہو جائے گا، اور یہ دنیا جو ہے یہ میدان کی شکل میں آ جائے گی، اور ہر طرح کا سایہ ختم ہو جائے گا، نہ کوئی آپ کو پہاڑ ملیں گے، نہ کوئی آپ کو درخت ملیں گے، نہ کوئی عمارات ملیں گی، ہر جگہ پر آپ کو میدان صاف نظر آئے گا، اور اس کو حشر کا میدان بھی کہتے ہیں۔ تو وہاں پر ہر شخص جو ہے غم زدہ نظر آئے گا، پریشان نظر آئے گا، تکلیف میں نظر آئے گا، کیونکہ ماحول ہی ایسا ہے۔ جب آپ سے ساری سہولتیں چھن جائیں، ہر چیز آپ کی ختم ہو جائے، تو پھر بھی آپ خوش رہ سکتے ہیں؟ بتائیں، نہیں، پھر آپ غموں سے دوچار ہو جائیں گے، اور پھر اگلا مرحلہ یہ عزیز طلبہ، یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارا بننا کیا ہے، کیونکہ اس کے بعد اگلا معاملہ سوال و جواب کا بھی ہے، اعمال نامہ بھی پیش کیا جائے گا۔ تو جب یہ چیزیں آتی ہیں تو انسان کے اوزان خطا ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ نہ تو دنیا میں ان کو ہم کو غم رہنے دیں گے، ان کے دل کو تشفی کروائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو دل ہے نا، دل یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو انسان کے دل میں سکون ہو سکتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو انسان کے دل کو قرار نہیں ملتا۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ تم مجھے تسلیم کر لو، میرے ساتھ رابطہ کر لو، میرے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کر لو، مجھے اپنا حاجت روا بنا لو، مجھے اپنا مشکل کشا بنا لو، تو میں دنیا میں بھی راحت دوں گا، اور آخرت میں تمہارے لیے میں
اچھا جو ہے وہ انتظام میں کر دوں گا۔ اور پھر کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو اتنی تکلیفیں ہونے کے باوجود، لوگوں کو جو قیامت کے دن ہوں گے تکلیفیں ہونے کے باوجود، وہ بندہ جو ہے تکلیف میں نہیں ہوگا، وہ بندے کو آسانی ہوگی۔ اور قیامت کا دن آپ کو پتہ ہے 50,000 سال کا دن ہے۔ کتنے سال کا دن ہے؟ لیکن جو بندے اللہ کو رب تسلیم کیے ہوں گے اور رب کی باتیں کرتے ہوں گے اور رب کو مانتے ہوں گے اور رب کے فرما بردار بھی ہوں گے، ان کا وقت ایسے گزرے گا جیسے ظہر کے بعد عصر آ جاتا ہے۔ کتنی جلدی عصر آتی ہے، تو بندے کو پتہ نہیں چلے گا، اس کا وقت ختم ہو چکا ہوگا اور اس کو جنت مل جائے گی۔ اور اس لیے ہمیں نا آپس میں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیا ہم نے جنت حاصل کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ کیوں جی بتائیں، کرنی یا نہیں کرنی؟ تو اس کا سادہ سا اصول یہ ہے کہ سارے معاملات میں ہم اللہ کو اپنے ساتھ شامل کر لیں اور اسی پہ قناعت کر لیں، اپنی حاجات، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں گے تو دنیا میں ہمیں بھی ریلیف ملے گا اور آخرت میں بھی ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔